واجد بھائی مجھے آپ کو بھیجنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے گھر، اپنا خیال رکھیے گا، آپ ابیوز مت کریے کائنڈلی. ایک سیکنڈ. اوکے ایک سیکنڈ، میں آپ کو ایک بڑی اہم چیز دکھا رہا ہوں. اوکے مجھے وہ ویڈیو مل نہیں رہی کہ جب اسرائیل کے جو ہے وہ اوکے کہ جب فاکس نیوز کے جو ہے وہ ایک مور امپورٹنٹلی ایک بہت اہم ان کے ایک رپورٹر تھے، ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا. اینی ویز میں آپ کو ضرور جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا. اینی ویز اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ فاکس نیوز کے جو رپورٹر تھے ان کو پیچھے دھکیلا گیا. میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی، میں آپ کو پھر وہ ویڈیو دکھاؤں گا. اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب کچھ آورز کے بعد ایران کی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا. جب یہ سارا معاملہ ہوا کچھ آورز کے بعد ایران کی میڈیا نے بھی بہت اہم چیزیں رپورٹ کی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. Iranian state media announced that military and intelligence targets had been precisely hit in retaliation for earlier Israeli strikes on Iranian soil. جب یہ حملہ کیا سکسیسفلی ایران نے، اس ٹائم جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایران نے یہ بتانا شروع کر دیں فوراً سے کہ ہم نے اسرائیل کے بہت امپورٹنٹ کمپاؤنڈ پہ حملہ کیا، اور اس کمپاؤنڈ پہ حملے کرنے کے بعد ہمارے پاس گرے زون کی طرف سے بھی رپورٹ آنا شروع ہوگی کہ واقعی ایک بہت بڑا حملہ تو ہوا ہے جس کے بعد بہت سارا اسرائیل کو نقصان پہنچا ہے. اگلی بات سنیں گا. اگلی اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گرے زون جو ہے اس کی طرف سے ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز آئی ہے، اور یہ کنسرنس پیش کیے جا رہے ہیں لوگوں کے پاس. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنی بڑی ڈینسٹی پاپولیشن میں اپنا انٹیلیجنس کا دفتر کیسے کھول سکتے ہیں؟ یہ بات صحیح نہیں ہے. کل کو اسرائیل کی ایک اور جنگ ہوتی ہے ایران کے ساتھ، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ایران دوبارہ سے اس پہ حملہ کر سکتا ہے اس سائٹ پر. اب تو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ تو ایک انٹیلیجنس دفتر تھا. تو اب اس کا مطلب یہ کہ امریکہ کو یا اسرائیل کو اپنا یہ انٹیلیجنس دفتر یہاں سے ہٹانا پڑے گا، یا ہو سکتا ہے انہوں نے ہٹا لیا ہو. بٹ ریڈار میں تو یہ چیز آ چکی ہے، اور یہ سب کو بات بدل چکی ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اگلی بات سنیں گا. اب اگلی بات اس سے بھی بڑی اہم ہے، اور اگلی بات اس سے بھی بڑی ڈسٹربنگ ہے. آپ لوگ گوگل میپ یوز کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گوگل میپ میں کیا ہوتا ہے. آپ کسی بھی جگہ کا نام لکھتے ہیں، فوراً سے وہ جگہ آپ گوگل میپ میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے. آپ اپنا گھر بھی دیکھنا چاہیں تو آپ کو گوگل میپ میں اپنے گھر کی چھت نظر آ جائے گی، کیونکہ سیٹلائٹس ہر ٹائم گھوم پھر رہی ہیں. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سیٹلائٹ امیجری آف دا ایریا ریمین بلرڈ آن گوگل will and no street view access to Google suggesting ongoing censorship of strategic site inside Tel Aviv. اب اسرائیل کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اسرائیل ہر اس چیز کو گوگل امیج پہ بلر کر دیتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے. اب جتنی بھی گوگل امیجز کو اس پوری سائٹ کو دیکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کو بلر کر دیا گیا. اس بلڈنگ کے اندر کچھ الیکٹرو ویوز ایسی ریڈیشنز اس سے جا رہی تھیں کہ وہ باؤنس بیک نہیں کرنے دیتی الیکٹریسٹی کو یا اس روشنی کو جس کو وہ بلر کر دیتی ہے. مطلب روشنی تو باؤنس بیک ہوتی ہے لیکن وہ بلر کر دیتی ہے روشنی کو، جس سے روشنی جو اس آبجیکٹ کی روشنی جاتی ہے وہ بلر طریقے سے جاتی ہے، اور وہ آبجیکٹ صحیح طریقے سے نظر نہیں آتا. میں آپ کو میپ دکھاتا ہوں اور بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اوکے دیر وی گو. اب یہ جو جگہ ہے یہ وہ ٹاور ہے. اس ٹاور کو دیکھیے گا، یہ وہ ٹاور ہے ڈاونچی ٹاور. یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں یہ ساری بلڈنگز ہیں. باقی یہ ڈاونچی ٹاور جو ہے بیسیکلی یہاں پہ کھاتا کھلا ہے. یہاں پہ ایران نے جو ہے وہ اسٹرائک کی ہے 3-4 مہینے پہلے جون 13 کو، اور یہاں پہ مسئلہ ہوا ہے. تو دیٹس ریزن وائی یہ چیزیں ہمارے سامنے جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. باقی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، باقی ایک یہ میڈیکل ٹاور ہے، یہ باقی ڈفرنٹ ٹاورز ہیں. یہ بھی ایک ٹاور تھا، یہاں پہ لگژری اپارٹمنٹ سے لوگ پارٹیز کرتے تھے اور اپنی زندگیوں کو بڑے آرام دہ طریقے سے گزارتے تھے، فیملیز رہتی تھی یہاں پہ. لیکن اس ڈاونچی ٹاور کے اندر یہ کھاتا کھولا ہوا تھا ایک بہت بڑا کوورٹلی سی آئی اے کا اور موساد کا ایک بہت بڑا جو تھا وہ اس میں انٹیلیجنس کا دفتر تھا. اگلی بات سنیں گا. اگلی اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو 2 بڑے امپورٹنٹ لوگوں نے جو ہے وہ انڈورس کیا ہے. ایک صاحب کا نام ہے، ایک صاحب جو ہیں جو نیٹو کے کمانڈر ہیں، ان کا نام ہے جیمز اسٹاروس، اور ایک فارمر اسرائیلی ملٹری چیف ہے، ان کا نام ہے گیبی ایشکنازی. نیٹو کے کمانڈر ہیں جن کا نام جیمز اسٹاروس ہے، اور فارمر اسرائیلی ملٹری چیف گیبی ایشر نازی صاحب ہیں. انہوں نے کنفرم کی ہے یہ ساری کہانی، یہ بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہوا ہے.
They are saying that the bunker served as a command and control hub for Israeli military network. اسرائیل کا جو ملٹری نیٹ ورک تھا اس کو بیسکلی یہ ڈی بنک کرنا چاہ رہے تھے. بیسکلی اسرائیل کے ملٹری نیٹ ورک کو اسرائیل کا ملٹری نیٹ ورک جو تھا وہ یہاں سے سارا اپنا کام سنبھالتا تھا. ساری آپریشنس کی ساری خبریں, ساری نیوز 24/7 365 ڈیز اس جگہ پہ رہتی تھیں. اور پوری دنیا میں جو اسرائیل اپنے انٹیلیجنس آپریشنس کر رہا ہے, خاص طور پہ امریکہ میں اور خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ میں موساد کے انٹیلیجنس آپریشنس ہیں, ان کی ساری خبریں یہاں پر ہوتی تھی. اور یہ بڑی اہم چیز ہے. اگلی بات سنیں گا. اب اگلی بات یہ ہے کہ دا سیکرٹ بیس اکارڈنگ ٹو لیک ڈاکومنٹس, جو ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں جس کے مطابق یہ سیکرٹ جو ہے وہ بیس ہے, اٹ ہاؤسڈ ایڈوانس انٹیلیجنس اینڈ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم شیلڈڈ بائی اے میگنیٹک پروٹیکشن اینڈ آپریٹڈ جوائنٹلی بائی امریکن اینڈ اسرائیلی فورسز. اب سنیے گا بات, یہ جو بلڈنگ تھی ساری کی ساری, یہ بیسکلی جو تھی اس کے جو چاروں طرف جو تھا وہ الیکٹرانک سگنلز بھیجے جا رہے تھے اور الیکٹرانک سگنلنگ سے اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے الیکٹرانک سگنلنگ کا کہ آپ اگر کسی بھی علاقے سے اگر کوئی جہاز بھی گزر رہا ہے, ہیلی کاپٹر بھی گزر رہا ہے, تو اس کو یہ پتہ نہیں لگے گا کہ یہ کوئی اسرائیل کا ایسٹ ہے, یہ اسرائیل کا کوئی یہاں پہ بنکر ہے. مطلب ایون ملٹری کو بھی نہیں پتا تھا کہ اسرائیل کا انٹیلیجنس کا بنکر اس ٹائم یہاں پر ہے جس میں امریکہ بھی آپریٹ کر رہا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جو ٹیکنالوجی اس پہ لگی ہوئی تھی, الیکٹرانک وارفیئر کی ٹیکنالوجی یا میگنیٹک پروٹیکشن کی ٹیکنالوجی. دیکھیں میگنیٹک پروٹیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا سکتے کہ آپ کا دشمن کہاں پر بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ آپ نے الیکٹرانک جو ہے وہ میگنیٹ فیلڈ جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے اپنے اس پورے علاقے میں, آپ نے وہ سسٹمز لگائے ہوئے ہیں, تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہاں پر واقعی میں کوئی ایسی چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن ایران کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ واقعی جو ہے وہ اسرائیل کا یا امریکہ کا جو کوورٹلی ملٹری بنکر ہے؟ اچھا, میرے پاس ایک اور بہت اہم اس کا سوال ہے. اس سوال کا جواب میرے پاس ہے, وہ میں آپ کو میپ پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ یہاں پہ ہمارے سامنے دو چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں. اس چیز کو سنیے گا. دیکھیے, ایران کو ایک بات تو پتہ ہے کہ ایران ایزیلی اسرائیل کے اوپر اٹیک کر نہیں سکتا, یا اسرائیل پہ اگر وہ اٹیک کرے گا بھی تو اسرائیل اپنے آپ کو بچا لے گا, کیونکہ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے اس کی شیلڈ جو ہے وہ غالباً سیریا سے تھوڑا سا پہلے اس کی اتنی بڑی شیلڈ ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, سعودی عرب بھی بچاتا ہے. سعودی عرب کی جو ایئر اسپیس ہے ادھر سے بھی اگر کوئی میزائل آتا تب بھی وہ بچا لیتا ہے, کیونکہ سعودی عرب امریکہ کا الائی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی میزائل جو ہے وہ گزرے عراق سے گزرے تو عراق میں بھی امریکہ کے ڈیفنس سسٹم ہے, وہ بھی اس کو روک لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے, اور پھر آگے آپ جارڈن کو دیکھ لیں, جارڈن میں بھی بہت سارے ڈیفنس سسٹم ہیں جو ایران کو روک سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ سعودی عرب کے ایئر ڈیفنس سسٹم یہاں پر بھی لگے ہوئے ہیں, تو ہوتی فورسز بھی اٹیک نہیں کر سکتی. اب ایران کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایران کی اسٹریٹجی ہے, آپ کو میں ایک لفظ بتاؤں گا, پنجابی کا ایک لفظ ہے انے واہ. انے واہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی لگ گیا وہاں پہ لگ گیا, کوئی مسئلہ نہیں. ایران کی یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ وہ انے واہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہ حملہ کر کے مار دیتا ہے, وہ اس طرح پوزیشنز کو لاک نہیں کرتا, کیونکہ ایران کو اب ایک بات سمجھ آ چکی ہے کہ وہ جتنے زیادہ میزائلز پھینکے گا ان میں سے کم صرف 10% ہی میزائل جو ہیں وہ سارے کے سارے علاقے سے بچ کے اسرائیل تک پہنچیں گے, اور ان 10% میں سے بھی صرف 1% یا 0.5% میزائلز اسرائیل کے علاقوں پہ لگیں گے. تو میری ایک تھیوری یہ ہے کہ ایران کو شاید نہیں پتا تھا اس بارے میں, اور ایران نے انے واہ جب اتنے سارے میزائلز پھینکے تو ان میں سے بدقسمتی کے ساتھ یا جنرلی ایک میزائل جو ہے وہ اس جگہ پہ ہٹ ہو گیا. یہ بھی ہو سکتے, لیکن دوسری بات بھی ہو سکتی کہ ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے اس کو اس بارے میں پتا ہو. تو یہ دو تھیوریز ہیں, بٹ میں دوسری تھیوری پہ زیادہ بلیو کرتا ہوں, کیونکہ ایران نے بہت سارے میزائل جو ہیں وہ آؤ دیکھا نہ تھا وہ پھینکنا شروع کر دیے, کیونکہ ایران کو ایک بات پتہ ہے کہ وہ جو ٹارگٹ بھی وہ لاک کرے گا اس ٹارگٹ پہ وہ اٹیک کر نہیں سکتا. اس کی وجہ ہے جس ٹارگٹ کو ایران لاک کر سکتا ہے وہ ٹارگٹ ہے اسرائیل کے ایسٹس, اور اسرائیل کے ایسٹس جو ہیں وہ ہر طرح سے سیو ہوئے ہیں پراپرلی. وہ سارے کے سارے ایسٹس جو ہیں ایران کو بھی پتہ ہے اس بارے میں اور اسرائیل کو بھی پتہ ہے, وہ پراپرلی سیو ہوئے ہوئے. وہاں پر جو ڈیفنس کی شیلڈز ہیں وہ شیلڈ زیادہ تگڑی ہیں, تو ان کو تباہ کرنا تو ناممکن ہے ایک طرح سے. تو ہو سکتا ہے کیونکہ اس بنکر کے بارے میں اسرائیل نے اپنی فوج کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا, یہ بہت سیکرٹ بنکر تھا, تو ہو سکتا ہے کہ جب اتنے سارے میزائل پھینکیں گے تو ایک طرح سے جو ہے وہ ایک طرح سے وہ میزائل جو ہے وہ وہاں پر گر گیا ہو, کیونکہ بہت سارے میزائلز ایران نے ویسے بھی پھینکے تھے اور میں سے کئی اس میں گرے بھی تھے. اگلی بات سنیں گا. اگلی امپورٹنٹ بات اس ٹائم کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا ہمارے پاس یہ رپورٹس آئیں کہ اسرائیل امپوزز این امیڈیٹ بلیک آؤٹ آفٹر دیٹ اٹیک with reports of journalists including Fox News correspondents being forcefully removed from the scene. اب بات یہ ہے کہ جب یہ حملہ ہوا
تو اس حملے کے بعد فوراً سے جو ہے وہ اسرائیل نے بہت سارے جو ہے لوگوں کو اس ڈا ونچی ٹاور والے علاقے سے بھگا دیے. ان کو کہا آپ پیچھے جائیں, آپ آگے مت آئیں, بلکہ ورنہ آپ کو ہم پٹائی کریں گے. لوگوں کو دھکے دیے گئے, اور ہم بھی بڑا حیران تھے کہ یہ رپورٹرز کو دھکے کیوں دیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ واقعی وہ جو تھی وہ جگہ اور وہ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی اسرائیل کے لیے. اور وہاں پر جو حملہ ہوا ہے, اس حملے کے بعد ہمیں یہ چیز نظر آئی کہ معاملات اور زیادہ جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں, اور جو فاکس نیوز کے رپورٹر جو ہیں ان رپورٹرز کو جو ہے وہ وہاں سے بھگایا گیا, وہاں سے ہٹایا گیا. اگلی بات سنیں گا. اگلی اہم امپورٹنٹ بات یہ کہ اب کچھ سوالات ہمارے دماغوں میں پیدا ہوتے ہیں, اور وہ سوالات ان کے جوابات دینا بڑا ضروری ہے. اب سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ کیا اسرائیل آنے والے ٹائم پہ اپنے آپ کو بچائے گا ان بڑے اسٹرائک سے؟ کیا آنے والے ٹائم پہ اسرائیل کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایسے اسٹرائک سے, ایسے